السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی. ویلکم ٹو ڈیلیشیس فوڈ بائی ایس آر. ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ پھلیاں اور گوشت کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی. تو ریسپی کی طرف بڑھنے سے پہلے جیسے کہ ہمیشہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سبسکرائب مائی چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پریشر کوکر میں ہم 2 عدد میڈیم سائز کے پیاز ہیں جنہیں میں نے سلائسز میں کاٹ لیے. آپ کسی بھی طرح کاٹ سکتے ہیں. اور 2 عدد ہی ہم نے چاپ ٹماٹو اور 2 ٹیبل سپون ہی جنجر گارلک یعنی کہ ادرک لہسن کا پیسٹ لے لیں یا گریٹڈ کی ہوئی لے لیں. پریشر کوکر میں ہم یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے اور اوپر سے 700 گرام یا پونے مطلب کہ 1.5 سے ابو kg سے لیں گے گوشت. اور 2 کپ جو ہے ہم اس میں پانی ڈالیں گے یا اتنا پانی ڈالیں جس سے آپ کا گوشت گل جائے. اور 1 کپ جو ہے وہ آئل ڈالیں گے. ان ساری چیزوں کو اور مسالوں کو سب کو ڈال کے ہم پریشر کوکر لگا دیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے. اب ہم نے زیرہ ڈالنا ہے. پھلیاں جو ہیں وہ بہت مزے کی بنتی ہیں اگر آپ لوگ چاہیں. اور ایک جو ہے ہم سٹک ڈال دیں گے اس کی دار چینی کی. اور 2 ٹیبل سپون سالٹ. مسالہ میں اس لیے زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ پھلیوں میں جو ہے آپ مسالہ تیز ڈالیں تو وہ مزے کی اور چٹپٹی بنتی ہیں. تو اسی طرح 2 ٹیبل سپون ہی میں ریڈ چلی ڈالوں گی یعنی کہ لال مرچ. اور پھر اس کے بعد 1.5 ٹی اسپون کے قریب جو ہے وہ میں ہلدی ڈالوں گی. اور 1 ٹی اسپون جو ہے وہ سوکھا دھنیا پاؤڈر. ان سب کو ڈال کے مکس کر لیں گے. اور پھر ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے 1 ٹیبل سپون جو ہے میں وہ سرکہ ڈال رہی ہوں. جیسے کہ گوشت کی کچھ لوگوں کو ہیٹ یا اسمیل کی پرابلم ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو مکس کر لیں. اور پھر ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے جو ہے وہ پریشر کوکر لگا دیں گے یا تب تک کہ آپ کو گوشت جو ہے وہ گل جائے. تو یہ جی ہم نے 15 سے 20 منٹ یعنی کہ کوکر لگا دیا ہے پریشر کوکر. تو یہ 15-20 منٹ کے بعد جو ہے ہم نے اپنا پریشر کوکر اوپن کیا لیا ہے. تو گوشت جو ہے وہ ہمارا گل چکا ہے اور یہاں تک کہ مسالہ بھی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے. تو تھوڑا سا اس کو 1-8 منٹ کے لیے بھوننے کے بعد اب ہم جو ہے اس میں پھلیاں ڈال دیں گے جسے ہم گرین بینز بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لوبیا پھلی بھی کہتے ہیں. تو سب کے اپنے اپنے حساب کے نام ہیں. تو ہم اسے پھلیاں کہتے ہیں اور کچھ لوگ لوبیا پھلی کہتے ہیں. تو اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کریں گے اور اس کو 4-5 منٹ کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ بھونوں گی گوشت کے ساتھ تاکہ جو مسالہ ہے وہ پھلیوں میں اچھے سے جو ہے نا ابزرو ہو جائے. تو اس کو کرنے کے بعد اب ہم اس میں تقریباً 1-1.5 کپ پانی ڈالیں گے. یہ اچھے سے بھون چکی ہیں. اب ہم 1-1.5 کپ جو ہے وہ پانی ڈالیں گے تاکہ جو پھلیاں ہیں یا لوبیا پھلی جو ہے وہ اچھے سے گل جائے. تو اس کو ہم اب 1-1.5 کپ پانی یا اتنا پانی آپ کہ جس میں پھلیاں جو ہیں وہ گل لیں کیونکہ کھری پھلیاں کچھ لوگوں کو نہیں بھی پسند ہوتی ہیں. تو یہ ہم ڈال کے تو اس کو ہم تھوڑا پکائیں گے کہ پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہم نے پکانی. تھوڑی سی جوسی ہے جسے رس مسا کہتے ہیں ہم وہ رکھیں گے. تو یہ آپ نے جو ہے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ کور کر کے 5-10 منٹ تک پکانا ہے جب تک پانی تھوڑا سا ڈرائی نہ ہو جائے. تو یہ اب ہم چیک کریں گے جی ہماری پھلیاں جو ہیں وہ گل گئی ہیں کہ نہیں. تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے دیکھیں گے. اگر آرام سے یہ ہو رہی ہیں تو اٹ مینس کہ یہ پوری طرح سے گل چکی ہیں. تو اب ہم جو ہے اس کے اوپر دھنیا ہری مرچیں اگر چاہیں تو آپ ہری مرچیں بھی ڈال لیں. اور تھوڑا سا ہم گرم مسالہ ضرور ڈالیں گے کیونکہ گرم مسالے کے بعد بغیر ہمارا جو ہے وہ کھانے میں مزہ نہیں آتا. تو ایک لازمی اور امپورٹنٹ جو ہے وہ انگریڈینٹ ہے ہمارے لیے. تو مسالہ جو ہے وہ گارنش کریں گے دین اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. بہت سی مزے کی اور سادہ سی ہے ڈیلی لائف کی ہماری یہ ریسپی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا.
کچھ ایسی ٹپس ہوتی ہیں جو مطلب کہ انسان کو نہیں سمجھ آتی، تو یہی ہم شیئر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، یہ ڈش آؤٹ کے بعد ماشاءاللہ سے گوشت کتنا ہمارا حلوے کی طرح گل چکا ہے، اور روٹی، نان اور سیلڈ کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں، بہت مزے آئے گا۔ ہوپ آپ کو پسند آئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ